بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی ولایت کو اسی کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں جاؤ اور میری ولایت کو اسی حاصل کر کیا، یہ مقصد حیات ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید نے جو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. یعبدون کا معنی یعرفون، معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا میں جا کر مجھے پہچانا، اس پہچاننے کے میں نے ظاہری اور باطنی علامات رکھی. یہ پوری کائنات میرے پہچاننے کے لیے. اس لیے ایک انسان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پر اس کو کلمہ نہیں پہنچا، ایمان نہیں پہنچا، دعوت نہیں پہنچی، تب بھی اس پر اللہ پر ایمان لانا فرض ہے. آپ کہیں گے کیسے لائے گا؟ کائنات کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک بات ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اتنی بات اس کے دل میں ہونی چاہیے. وہ نام نہیں جانتا کون ہے خالق، حقوق نہیں جانتا کہ اس کے حقوق کیا ہے، آداب نہیں جانتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی بہت طاقتور ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کی معرفت کے لیے عقل عطا فرمائی ہے. اس عقل سے اگر غور کرے گا تو پہچان جائے گا کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی کام فرما ہے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم مشکل و خوشبو ہے، تم آہوئے چین کی طرف منسوخ کر دیتے ہو کہ چین کے جو ہرن ہے یہ ان کے لافے سے نکلتی ہے، تو ان کا کمال ہے. ان ہرنوں کا خطن سے نکلتی ہے، کیونکہ ہمارے والد صاحب کا علاقہ خطن ہے. مشک خطن کا بڑا مشہور ہے چین میں، اور وہاں ہوتے تم ادھر منسوخ کرتے ہو. مولانا رومی
جس میں سے بدبو آتی ہے، انسان اس کی بو برداشت نہیں کر سکتا، اس بدبو میں سے مشک پیدا ہو جائے، تم اس کو ہرن کا کمال قرار دیتے ہو؟ نہیں، اس کے پیچھے یہ دراصل میرے محبوب کے زلفوں کی خوشبو، جو تمہیں بظاہر خون سے نظر آتی ہے، یہ خوشبو اوپر سے ڈالی گئی ہے، نیچے سے پتہ نہیں۔ میں اکثر مثال کیا کرتا ہوں، گاؤں دیہات میں گوبر پیشاب جو ہے کھیتی باڑی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب گلاب کا پھول بھی آج کل کھیتی میں لگایا جاتا ہے، ورنہ اگر ایسے نہ لگائیں تو شادیوں کے اوپر پھول نہ ملے، پھول کو کھیلنے کے لیے نہ ملے، کھیتی ہے۔ اب اس کے اندر وہ پیشاب اور گوبر ڈال رہا ہے اور بڑا خوبصورت پھول پیدا ہو رہا ہے، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، دیسی پھول، دیسی گلاب۔ اب اگر وہ یہ کہے انسان کے اندر یہ میں نے وہ جو پیشاب اور گوبر ڈالا تھا اس کی وجہ سے پھول بڑا اعلیٰ ہو گیا، تو میری عقل اس کو کیسے تسلیم کرے گی کہ آپ نے جو میٹیریل اس کے اندر ڈالا ہے وہ تو بدبودار ہے، وہ تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے، سونگنے کے قابل نہیں، اور یہ خوشبو ایسا خوشنما ہے کہ ہماری آنکھوں کو بھی کھینچتا ہے اور ہمارے دل کو بھی کھینچتا ہے، اور ہمارے مسا میں چاند اس کی خوشبو سے دھلتے ہیں۔ تو یہی کہے گا، وہ کسان بھی کہے گا، میں آپ بھی کہیں گے، یہ دراصل گنوں سے چھپ نہ سکی جس کے بوئے پیرہن، یہ اوپر سے خوشبو ڈالی گئی ہے، یہ نیچے سے نہیں آئی۔ انسان اپنے مٹیریل کو دیکھے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہا من نطفۃ امشاج، میں نے نطفہ امشاج سے تمہیں پیدا کیا ہے، دو بوندوں سے پیدا کر کے، یہ کیوں کہا؟ ہمیں ہماری حقیقت بتائیے۔ آج تم اس مسجد میں بیٹھے ہو، میں اس مسجد میں تکلم کر رہا ہوں، میری آپ زیارت میں آپ کی کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اس مٹیریل کا کمال ہے جو ہمیں یہاں لایا ہے؟ نہیں، یہ کوئی اور ذات ہے جس کی توفیقات ہے، جو آپ کو یہاں پر لے کر لایا نہیں لایا گیا، محبت دے کے تڑپایا گیا، سمجھتا لا کا سرارے محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا۔ اسی وجہ سے قرآن نے صاف فیصلہ دے دیا، ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی توفیقات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ورنہ تو اپنی ذات کے بعد من نطفۃ امشاج، اتنے بڑے بڑے کام کیوں سے ہو رہے ہیں؟ تو بہرحال میں آپ یہ کر رہا تھا میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور اس کائنات کو دے دیا، ایک کائنات کے دیکھنے کے بعد ہر ایک پر ایمان فرض ہے، خاص دعوت پہنچی، اس کے دل میں اتنی بات ہونی چاہیے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب جہنم میں ایمان والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اب سزا کے لیے نہیں جائیں گے، یاد رکھو حکیم رب الخان نے فرمایا مسلمان جہنم میں سزا کے لیے نہیں جائے گا، تعذیب کے لیے جائے گا، تہذیب کے لیے جائے گا، تاکہ پاک کر دیا جائے، کیونکہ اس کو جنت میں جانا ہے اور جنت میں نجس چیز نہیں جانی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ مسجد کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، فیوچر سے خاص یہ جنت ہے، کیونکہ یہ سارے ٹکڑے کاٹ کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، صاف ہدایت موجود ہے۔ آپ بتائیں یہاں کو نجس آدمی آ سکتا ہے؟ آپ بتائیں، بغیر وضو کے نہیں آ سکتے، مکروہ تحریمی لکھا ہے، آپ اس کو راستہ نہیں لا سکتے، مکروہ تحریمی لکھا ہے، حالت حیض اور حالت جنابت میں مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ ابھی سے اس کا یہ اثر ہے، حالانکہ اس کو تو فیوچر میں جا کر جنت میں شامل ہونا ہے۔ تو ایک آدمی جو گناہوں کو اپنے اوپر لاتے ہوئے ہیں، اس کو جنت میں کیسے بھیجا جائے گا؟ اس کی تہذیب ہوگی، پاک کیا جائے گا۔ اس لیے مولانا امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا دیکھ انسان یا تو ندامت کی آگ سے اپنے دل کو جلا لے، روح کو جلا لے اور آنکھوں سے آنسو بہا لے تو یہاں سے پاک ہو کر چلا جائے گا، ورنہ جہنم کی آگ میں پاک کیا جائے گا، پھر جنت میں بیٹھ جائے گا۔ اور یہ کام آسان ہے، انسان یہاں رولے ندامت سے رولے
اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم علوم الخیرات ہماری دارالعلوم استاد الکل فرمایا کرتے ہیں دو نعمتیں ایسی جو زمین پر ملتی ہیں، آسمانوں پر نہیں ہے۔ ایک قرآن مجید کی نعمت تلاوت قرآن، اور ایک گناہگاروں کے رونے کی نعمت۔ یہ وہاں نہیں ملتی، وہاں کوئی رونے والا نہیں، اللہ کے دربار کے اوپر رونے والے نہیں ہیں، وہ ہر وقت راضی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ہر وقت مولا کرتا۔ رونے والی کہاں ہے؟ خطا کریں گے پھر روئیں گے، اسی کا نام نفس لقامہ ہے۔ گناہ بھی کراتا ہے پھر رلاتا بھی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر بھی روتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، رونا ختم نہیں ہوتا ہے اس کا، لیکن دونوں رونے میں فرق ہے۔ پہلا رونا ندامت سے ہوتا ہے، دوسرا رونا عشق و محبت سے ہوتا ہے، عشق و محبت سے رو رہا ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں جو آتا ہے 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک انسان وہ ہے ذکر اللہ خاجن ففاضت عیناہ، اکیلا بیٹھ کر مولا کو یاد کر رہا تھا تو 2 آنسو ڈھلک گئے۔ یہ آنسو ندامت کے نہیں ہیں، یہ عشق و محبت کے ہیں کہ جب یاد کرتے کرتے اس کی روح نے اوپر پرواز کی اور اللہ کے عشق میں ڈوب گیا تو اللہ کی یاد کے عشق کی وجہ سے رویا۔ ان 2 آنسوؤں کی وجہ سے ہمیشہ اس کو عرش کا سایہ مل گیا۔ یاد رکھو یہ روزانہ کے لیے نہیں ہے، زندگی میں ایک بار بھی کسی کو یہ کیفیت پیش آ گئی کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے محبت سے اس کا پیمانہ جھلک گیا، الحمدللہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا، تو یہ نعمت عرش کے سائے والی اس کو مل جائے۔ یا کسی محدث نے لکھا کہ یہ بار بار ہو، یہ مرۃ واحدہ، اگر ایک بار بھی زندگی میں ایسا ہو گیا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہاں لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب بھولتا نہیں ہے۔ میں اور آپ ایسے کام کر جائیں، زندگی میں ایک بار کیا اور وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہی کام بخشش کا ذریعہ بنا جو مجھے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے، جس کو میں اور آپ کسی کھاتے میں شمار بھی نہیں کرتے، اللہ نے اسی نقطے پر بھی ہماری بخشش کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں بندے میں تو اسی وقت سے ارادہ تیری بخشش کر لیا تھا جس وقت تو نے اس کام کو کیا تھا۔ تو اس روایت میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں شیخ الہند فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جب جہنم میں جانے کے بعد سفارشیں چلیں گی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہو نکالو، جس کے دل میں گندم کے برابر ایمان ہو تو نکالو، جو کا دانہ بڑا ہوتا ہے گندم کا چھوٹا ہوتا ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو نکالو اور وہ چمکے گا، یعنی وہ عمل ایمان کا وہ چمکے گا، سب کو نظر آئے گا۔ یہاں جو چیزیں چھپی ہیں آخرت میں ظاہر ہو جائیں گی، ہر ایک کو نظر آئے گا کس کا کتنا دور ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی سفارشیں، علماء کی سفارشیں، حافظوں کی سفارشیں، شہداء کی سفارشیں، اللہ کے ولیوں کی سفارشیں، جب سب ہو جائے گا رپورٹ پیش ہوگی، کوئی انسان نہیں رہا، کوئی ایک بھی آدمی نہیں ہے جس میں رائی کے برابر ایمان، رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اچار میں آپ لوگ کھاتے ہیں رائی کے برابر۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، ابھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ایمان کا مجھے پتا ہے، تمہیں پتا۔ حدیث شریف آتا ہے کہ 3 بار اپنا دست مبارک جہنم میں ڈالیں گے اور وہاں سے بے شمار انسانوں کو نکالیں گے، نہر حیات جو جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے جس میں جب ڈالے جائیں گے تو کالے سیاہ ہوں گے، جب نکلیں گے تو گولڈن کلر کے ہوں گے، جنت میں بھیجا جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ تھے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا ایمان رائی کے برابر بھی نظر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے۔ فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے مقامات پر رہتے تھے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں، جن تک ایمان کی دعوت نہیں پہنچی، نہ وہ کہیں پہنچے نہ ان تک کوئی پہنچا، لیکن ان کے دل میں اتنی بات تھی کائنات کو دیکھ کر کے کوئی پیدا کرنے والا ہے، بس کسی بت کو نہیں پوجا، کسی درخت کو نہیں پوجا، کسی پتھر کو نہیں پوجا،
اپنی دنیا داری میں رہے، وہ نام بھی نہیں جانتے اس خالق کا جس نے ان کو بنایا ہے، وہ حقوق بھی نہیں جانتے، آداب بھی نہیں جانتے، لیکن دل کے لحاظ خانے میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، یار اتنا بڑا نظام کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بھی قدر فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کہ آج اللہ نے ہمیں کیسے کیسے نعمتیں دی ہیں، علمی اور روحانی، اللہ نے ان کی ایمان کی قدر اور میں یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب ولایت اور اسباب دوستی اس دنیا میں رکھے، آسمانوں پر نہیں تھے۔ اگر آسمانوں پر ولایت اور دوستی کے اسباب ہوتے سارے فرشتے ولی اللہ بن جاتے ہیں، لیکن کسی فرشتے سے وعدہ نہیں ہے کہ تو میرا ولی ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اپنے پہلو میں تجھے جگہ دوں گا، کسی فرشتے سے وعدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اسباب ولایت کی زمین پر ہے، وہاں نہیں ہے، یہاں ہے۔ جہاں رہ کر تم میرے ولی اور دوست بنو گے، وہ تو دسترخوان ہے، دسترخوان پر تو دوست اور دشمن سب بیٹھتے ہیں، لیکن زمین پر جاؤ تو پتہ چلے گا تو ہمارے جتنے دوست ہو اور ہمارے دشمنوں کے کتنے دوست ہو، کہاں پتہ چلے گا۔ ویسا کسی دوست کو اگر آزمانا ہو، مشکل میں آزماؤ، تب پتہ چلتا ہے کہ تمہارا کتنا دوست ہے۔ کھانے پینے کے لیے تو سب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ تو آپ مثال ہے، پھر کوئی نظر نہیں آتا۔ دنیا میں بھی کیا ہے، یہاں جاؤ، یہاں نماز ہے، یہاں میں جسم دوں گا جس سے تم نماز پڑھو گے۔ اگر یہ جسم نہ ہو تو روح کیسے نماز پڑھے گی بتائیے؟ روح سجدہ کرے گی، روح رکوع کرے گی، حالانکہ اندر تو روح ہے، لیکن روح کو جسم چاہیے آداب عبودیت کے لیے۔ تم نے روزہ رکھنا ہے، ابھی رمضان گزرا، روزہ رکھنا ہے، تو روزہ تو روح کو تو ضرورت ہی نہیں کھانے پینے کی۔ اگر کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تو جسے زمین سے بن کر آسمان سے بن کر وہاں جو روحوں کا خدا ہے قیامت تک کے لیے پتہ نہیں زیادہ کتنا ان کو کھانا دینا پڑتا، لیکن وہاں نہیں ہے، وہ ضرورت ہی نہیں، بات میں نہیں ضرورت نہیں، بات میں نہیں ضرورت نہیں، بلکہ وہ نظام اچھا ہے، اوپر چلا جائے تو کسی شے کی ضرورت نہیں۔ روحانیات پر زندہ ہے، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر حیات اور زندہ ہے، لیکن کھانے پینے کی ضرورت نہیں، تو وہاں کا نظام اور ہے، یہاں ہے۔ تبھی تو روزے کی فضیلت ہے نا، بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر یہ جسم نہ ہو تو بھوکا پیاسا رہے، روزے کی فضیلت نہیں ملے گی۔ فرشتوں کا ہر وقت روزہ ہے، لیکن ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ الصوم لی مانا جزی بھی، اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یہ روزہ میرے لیے میں خود بدلہ دوں گا، کیونکہ روزے میں ایسا اخلاص ہے کہ بندے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کس کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو فرشتوں کے تو ہر وقت روزہ ہے، ان سے نہیں کہا الصوم لی مانا جزی بھی ہے، اے فرشتوں تمہارا روزہ ہے، تم کھاتے پیتے نہیں ہو، لہٰذا میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ ان سے وعدہ نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ یہ پیٹ لگا ہوا نہیں ہے، ایسا پیٹ نہیں ہے جو کھانا مانگتا ہو۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتے آئے، اب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے کے سامنے کھانا لایا کہ انسانی شکل میں تھے، لباس انسانی پہنا تھا، تو نہیں کھانا کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اللہ والوں نے عجیب بات لکھی ہے، کہتے ابراہیم علیہ السلام صاحب مجھ سے نہیں ڈرے تھے کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو روزانہ لوگ آتے جاتے تھے، انہیں اپنے بھی ہوتے تھے، غیر بھی ہوتے تھے، مسلم بھی ہوتے، غیر مسلم بھی، ان کا دسترخوان تو سب کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ڈر پیدا ہوا؟ عجیب ہے، کہا کہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کا جو آئینہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا عکس لے لیتا ہے۔ اگر آپ کے دل کا آئینہ صاف ہے نا اور اوپر ہے تو آسمان کی چیزوں کا بہت سو عکس لے لیتا ہے، جس کو کشف کہتے ہیں، کشف کرنا۔ یہ آئینہ ایسے میں آئینہ کروں تو مجھے پتہ چلے کوئی پنکھا ہے، لائٹ ہے، کیا ہے، اس کا نام کشف ہے۔ لیکن ہمارا آئینے یا بلد الٹا ہے یا یوں دیکھتا ہے یا الٹا ہے، میلا ہے اور اوپر سے میلا بھی ہے، تو کیا نظر آئے گا؟ پھر کہتے ہیں یار یہ کیسے بزرگوں کو کشف ہو جاتا ہے، یار یہ تو عقل میں بات آتی نہیں۔ یہ ایسی ہوگا جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک عورت
اپنے بچے کی پوٹی صاف کر کے آئی، چاند دیکھنے کے لیے، چاند نکلنا تھا رمضان عید کا، تو سہیلیوں کے ساتھ چاند نظر آیا۔ اب عورتوں کی عادت ہے ناک پر انگلی رکھنے کی، اب تو عورتیں ماڈرن ہو گئی، اپنی رکھتی، پرانی عورتیں دنیا سے کسی بات میں ہٹتا ایسے کرتی، تو اس نے جو انگلی رکھی تو انگلی پر پوٹی کا اثر تھا، جو بچی کے پوٹی صاف کر کے آئی، تو کہہ لے ہاں چاند تو اچھا ہے لیکن بدبو دار ہے، اس میں تو بدبو آ رہی۔ اس لیے اللہ والے نے کہا کہ لوگوں تم ان لوگوں پر قیاس اپنے آپ کو مت کرو جو ہر وقت اپنے قلب کے آئینے کو صاف رکھتے ہیں اور پھر وہ بات بتا دیتے جو مجھے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی اپنے عقل سے۔ فرمایا کس کی مثال ایسے سمجھو کہ ایک آدمی چاند دیکھ لے اور تم نے چاند نہ دیکھا ہو، تمہیں اس چاند والے کی بات ماننی پڑے گی اور اس کی گواہی کی وجہ سے تمہیں روزے بھی رکھنے پڑیں گے، عید بھی پڑے گی۔ میں یہاں بھی مان لو، انکار نہ کرو یار یہ کیسے ہوتا ہے، میں تو ذکر کرتا ہوں مجھے تو کوئی مزہ نہیں آتا، اور یہ بزرگ کہتا ہے میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اپنے قیاس ہے کرو، تمہیں ملیریا بخار ہے، میرے مرشد عارف اللہ شاہ کی مختصر صاحب فرماتے تھے تمہیں ملیریا بخار ہے گناہوں کا، تمہیں میٹھی چیز کڑوی نظر آتی ہے، اور جن کا بخار اترا ہوا ہے انہیں میٹھی چیز میٹھی نہ معلوم ہوتی۔ فرق ہے، آپ کیوں کرتے ہیں کار پاکارا قیاس خود مگی والا رومی فرماتے ہیں پاکوں کے اوپر اپنے آپ کو قیاس مت کرو، گرچہ یکساں در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ شیر اور شیر لکھنے میں برابر ہے لیکن دونوں کی حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسبابی ولایت دنیا میں رکھے، یہاں جاؤ، یہاں جا کر مجھے پہچانو، میری معرفت حاصل کرو، میری ولایت اور دوستی حاصل کرو، جس میں پہلا نمبر ایمان کا ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مفت میں عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھو ایمان فضل سے ملتا ہے، اس کا جو 50 نمبر ہے یہ فضل سے دیتے ہیں، اگر فضل نہ ہو تو پھر ابو لہب محروم ہو جائے، بلال کو دے دیں، ابو جہل رہ جائے، ابو ہریرہ کو دے دیں، عمار کو دے دیں، یاسر کو دے دیں۔ ابو لہب کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کے گال اس قدر سرخ تھے، ایسے معلوم ہوتا ہے جس سے آگ چل رہی ہے، اس میں اتنا خوبصورت تھا، اور بلال وہ حبشی ہیں، ان کو ایمان دے دیا نہیں، یہ ان کا فضل ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر، ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، آسانی سے ہم ایمان لے آئے، پہلے دن ہی کان میں اذان دی گئی اور اس کے بعد اللہ کا نام ہم نے سیکھا، اور آگے ہماری اولادوں کی ایمان کی ضمانت کی ہے کہ ہم سامنے ایمان ہے تو آگے ہماری اولادیں بھی انشاءاللہ ایمان پر رہیں گی، کیونکہ بڑوں کے دین پر چلنا آسان ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان فضل ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، بڑا ہو گیا، کسی کافر گھر پر شان عدل ہے کہ ہم نے عقل و فہم دی ہے، تو کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تم کیوں اللہ کی پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو، پھر انہیں کی پوجا کرتے ہو، اتنی عقل تمہیں نہیں آتی، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن دوسری جو چیز ہے ولایت اور دوستی کے لیے جو تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا، یہ محنت کے ساتھ آتا ہے۔ پہلی چیز تو دے دی فضل سے، ایمان والے 50 نمبر مفت میں ہمارے رزلٹ میں ایڈ کر کے 50، اب 50 رہ گئے، 50 مل جائیں گے ولی ہو گئے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقویٰ یہ دو جز ہے اللہ کی ولایت اور دوستی۔ تقویٰ نام ہے اپنے نفس کے خلاف چلنا، شیطان تو کچھ بھی نہیں، شیطان کی طاقت کچھ نہیں، وہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے شیطان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، شیطان تو کتا ہے جو اللہ کے دربار میں جانے سے روکتا ہے۔ تو کسی کوٹھی پر جاؤ، کسی گھر جاؤ، بنگلے پہ جاؤ، وہاں کتا ہو تو تم کتے سے لڑتے ہو؟ نہیں، کتے کے مالک کو پکارتے ہو کہ بھائی یہ کتا بھائی، تو وہ وہاں سے کوڈ ورڈ میں کوئی لفظ کہتا ہے
ہر کتا دم ہلاتا ہوا آپ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ فرمایا یہ شیطان کا کتا ہے, گمراہی کا کتا, یہ ہمارے راستے پر بیٹھا ہے, اس کے بھگانے کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پکارو. اعوذ باللہ من شیطان کی پڑھ لو بھگا دے, لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن جو اندر کا بیٹھا ہے نا, اندر کا بدماش, اس پر تمہیں محنت کریں, ساری محنت اس پر ہے, یہ نفس ہے. اور ایسا بدماش ہے کہ دل کے ساتھ ایسے میں چپکا ہوا ہے کہ انسان کو گناہ کا تقاضا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے میرے دل کا تقاضا, یار میرا دل کر رہا ہے, یار دل, یار میرا دل. ہمارے مرشد فرماتے تھے یہ ایسی ہے جیسے مکھی شیشے پہ بیٹھی ہو اور ہم دور سے دیکھیں تو ہمیں ایسے لگے گا کہ مکھی شیشے کے اندر ہے, لیکن جب ہم اس طرح کر کے اس کو اڑائیں گے تو فوراً وہ اڑ جائے گی تو پتہ چلے گا باہر کے اندر نہیں. فرمایا کہ یہ نفس کے تقاضے دل کے ساتھ ایسے چپک جاتے ہیں کہ آج تم نے میرے دل کا تقاضا ہے, تیرے دل کا تقاضا ہے, تیرے دل میں تو ایمان رکھا ہے, تیرے دل میں قرآن رکھا ہے, تیرے دل میں جنت کی چابی رکھی ہے, تیرے دل میں جنت کی کنجی رکھی ہے, تیرے دل سے کیسے ایسے تقاضا ہو سکتا ہے. لیکن وہ نفس ایسے پیش کرتا ہے جیسے دل کا تقاضا ہے. اگر آپ تھوڑا سا توجہ ہٹائیں, مطلب جیسے مکھی اڑانے میں ٹائم لگتا ہے ایسے ہاتھ توڑ گئی, یا توجہ ہٹا دیں, زیادہ لمبا کافی نہیں ہے, ایک تقاضا آ رہا آپ توجہ ہٹا دیں. آپ بڑھو یار مجھے فلانا کام ہے, کل بل دینا ہے, وہ بجلی کا بل, وہ بل ملا جائے گی جب بل دینا ہے. ویسے بھی پیٹرول کا عجیب کیفیت دیکھی ہے, پیٹرول پمپوں پر اتنی بڑا رش تھا, ایسے میں کہا بھی یہ کیا ہوا ایک دم پیٹرول کی وہ کہا جی 12 بجے کے بعد مہنگا ہو جائے گا, کہ کہتے 12 بجے سے پہلے ٹینکی فل کرا لیں. سبحان اللہ, پیٹرول کی ایک ٹینکی کے لیے کئی گھنٹے لائن میں ہے, اور میاں دل کی ٹینکی کے لیے بھی محنت کی ہوتی ہے, لے کے آگے جانا ہے. خبر میں تو یہ ٹینکی جانے والی ہے اور تو کوئی نہیں جاتی. لیکن وہ لوگ بتانے فرماتے ہیں مرتے ہی دل دیکھا جائے گا کہ دل میں ہم کتنے ہیں. اللہ فرمایا دل دیکھو, اس کا دل دیکھو, بس دیکھو, پھر فرشتے آئیں گے حساب والے, سوال من ربوں کا ماں دین کمل حاضر رسول, دین سوال کریں گے. فرشتوں کی جماعت آ جائے گی, رحمت والے فرشتوں کی پیچھے کھڑی ہے, سوال بابا, گھبرانا نہیں. یثبت اللہ الذین بالقول الثابت کی تفسیر میں لکھا ہے, خبر میں گھبرانا نہیں. آپ جو انٹرویو دو, کسی بیٹے کا انٹرویو ابا بھی وہیں بیٹھا ہو, چائے پی رہا ہو, اور انٹرویو والا صاحب انٹرویو لے رہا ہو, تو ایسے شیر بن کے انٹرویو دے گا, ورنہ شیر بھی گیگڑ بن جائے گا. فرشتوں کی جماعت جب سوال جب پورے ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے آپ کو؟ مشکات اور بخاری کی روایت پر غور کریں, علماء کرام کا مجمع ہے. انا لنعلم, ہمیں پہلے سے پتا تھا, انک لمؤمن, تو ایمان والا ہے. کس نے بتایا ہے؟ ہمیں جو دل دیکھ کے مولا کو اطلاع کر چکے تھے کہ یہ اللہ بندہ ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. انا لمؤمن, انا لنعلم, تمہیں کیسے پتا ہے؟ آپ تو سوال جواب کر رہے ہو, آپ کو کیسے پتا چلا؟ سے پوچھا جائے اور اوپر سے اطلاع کر دی گئی, یہ جو آ رہا ہے خیال کرنا, کیونکہ اس کے دل میں ہم ہیں, ہمیں لے گیا, یہ دل کی ٹینکی بھر کے لا. یہ نفس ہے جس کے تقویٰ, اس لیے تقوی کی عجیب تعریف کی ہے. حیران ہوتا ہوں بزرگوں نے علماء تعریف کی کف النفس عن الہوا, کہ نفس کو اپنے خواہشات, بری خواہشات سے روک لے. شیطان کا ذکر ہی نہیں کیا, اس لیے کہ شیطان کا دوران تو آسان ہے, اس کو مارنا مشکل ہے. اسی کے لیے ساری محنت ہے, اسی کے لیے اللہ والوں کے پاس اور بزرگوں کے قدموں میں بیٹھا جاتا ہے. اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا, مرتا نہیں ہے. یہ آدمی ویسے سمجھتا ہے میرا نفس مر گیا, حج عمرہ کر کے آیا, کہا جی ماشاء اللہ جی اب تو میں بہت اللہ والا ہو گیا, ہر وقت نیکی کا ہی تقاضا دل میں رہتا ہے. اور میاں تیرا نفس مرا نہیں, ٹھٹر گیا سردی سے. جماعت نے وقت لگایا, جب مجھے گناہ کا تقاضا نہیں آتا, مسجد نے اعتکاف کیا, تحجید میں مجھے گناہوں کا تقاضا نہیں آتا. اور میاں یہ نفس مرا نہیں ہے, اور مرتا بھی نہیں ہے, آپ کے ساتھ ہی جائے گا, زندگی میں رہے گا.
اس لیے کونوا مع الصادقین کہہ کر قرآن مجید نے صاف تصریح کر دی، اگر اس نفس کی تم کمال تربیت چاہتے ہو، کمال تربیت اللہ والوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا کہ اس کی خون تبدیل ہو جائے، اس کے اندر جو برائی کی خو امارۃ بالسوء یہ خو بدل جائے، مرنا تو ہے نہیں اس میں، یہ اس جانور کی طرح ہے جو گندگی کھاتا ہے جس کو جلالہ کہتے ہیں، جلالہ جل کھانے والا، گندگی کھانے والی بکری، گندگی کھانے والی بھیڑ، گندگی کھانے والی مرغی، علماء نے قرآن اور رسول اللہ نے فرمایا اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو باندھ دو، اس کو پاک خوراک دو، مرغی کے لیے 3 دن، بکری کے لیے 40 دن، گائے کے لیے 40 دن، بکری کے لیے 20 دن، اب پاک خوراک دو اور حرام خوراک نہ آنے دو، تو پھر یہ پاکی کی عادی ہو جائے، اس کا خون بھی، اس کے گوشت بھی پاک ہو جائے گا، دودھ بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ جلالہ ہے، ہمارا نفس بھی جلالہ ہے، ہمارا تو بالسوء۔ ابھی جلالہ کا علاج اس کو باندھنا پڑے گا، حلال خوراک پہ لانا پڑے گا، حرام کے دروازے کو بند کرنا پڑے گا۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر چھپ چھپ کر تھوڑا بہت گناہ کرتا ہے پھر تقوی کے کیسے ماحول میں رہے، وہ پاک کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گندگی کی عادت نہیں ڈال رہی، مکمل طور پر بند کرنا، تب جا کر یہ عادت اج کی عادت بنتی ہے، پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کو ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اگر ٹھیکا رحمۃ اللہ والے کے پاس رہے تو کہتے ہیں میرا نفس کبا تھا جو پہلے گندگیاں کھاتا تھا، لیکن میرے شیخ کے بعد جب میں رہا اب یہ ہنس بن کر موتی چکتا ہے، پھیکا مالی کے مالیاں دن میں 100 بار، کاکا سے ہنس کیوں گرم تلا کی بات، کونوا صادقین۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بنایت اور دوستی کے لیے بھیجا ہے، جس کے لیے 2 چیزیں، ایمان جو مفت ملا، تقویٰ جس کے لیے ہمیں محنت چاہیے، جس لیے آمنو ماضی لائے ہیں لیکن تقوی کے لفظ ماضی نہیں لائے، اس کے لیے یا امر کا صیغہ لائے ہیں یا یتقون کا لفظ لائے ہیں یا اتقوا اللہ کا لفظ لائے ہیں، کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو خود محنت کرنی ہوگی۔ جس دن یہ 2 چیزیں مکمل ہو جائیں گی تم ہمارے دوستوں کے ساتھ میں ہو، اور جب تم ہمارے دوست بن جاؤ گے تو پھر سارا دوست کے لیے کیا نہیں کرتا۔ میرے مرشد بات فرماتے تھے، میں ختم کر رہا ہوں، میرے مرشد فرماتے تھے کہ پھر دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان کے کام بڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگر ایک دوست کو پتہ چل جائے کہ میرے دوست کو کوئی ضرورت ہے اور وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اس کی درخواست کے انتظار نہیں کرے گا کہ وہ مجھے ریکویسٹ کرے تو میں امداد کروں، اس کی دوستی کا تقاضا ہوگا کہ خود جا کر اس کی امداد کرے۔ اس لیے مولا بول، تو چنی خواہد خدا خواہد چنی، تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، جو تو چاہے گا وہی مولا چاہے گا، مید حضرت اللہ مراد متقی، اللہ متقی بندوں کی دل کی مراد بھی پوری فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔